اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے دربار کا ہے۔ اس وقت سلطان کے دربار میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ لوگوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں داب لی تھیں۔ سلطان خود پہلی بار اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ سلطان کی زندگی کا یہ پہلا ایسا کیس تھا جس نے سلطان کو یوں خاموش کروا دیا تھا۔ سلطان حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کے اوپر پھٹا ہوا لباس اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہچکچا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان کے تمام مشیر بھی اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اس لڑکی کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ یقیناً لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور ان میں سے ایک نے اٹھ کر تعظیماً سلطان کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے جیسا یہ لڑکی کہہ رہی ہے؟ کوئی ذی ہوش انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جبکہ سلطان خاموش بیٹھا ہوا تھا، دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی شہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، مشیر اعلیٰ سچ کہہ رہے ہیں، یہ واقعی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی، اور ہمیں معاملے کی تحقیقات کر کے ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ سلطان نے ان دونوں کی بات بغور سنی، لیکن کہنے لگا، میں آپ دونوں احباب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا جس سے کسی کی حرمت پر حرف آتا ہو اور میرے انصاف پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اس لیے میں اس لڑکی کو ابھی کچھ وقت کی مہلت دے رہا ہوں۔ تب تک میں تمام ثبوت و شواہد پر غور کروں گا، پھر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ لڑکی اپنی عدت پوری کر لے اور اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے دربار برخاست کر دیا۔ تاہم پہلی بار سلطان کے چہرے کے اوپر فکر اور پریشانی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی جڑی ہے جو یا تو چھپا رہی ہے یا پھر بتانا نہیں چاہتی۔ اس لیے سلطان نے اس لڑکی کی عدت ختم ہونے تک کا انتظار کرنے کا کہا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا جسے کسی بھی عام انسان کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگتا، کیونکہ سلطان اس طرح ہوا میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے فیصلے کو ہر طرح سے جانچ پرکھ کر ہی کرنا تھا تاکہ اس لڑکی کے ساتھ مکمل انصاف ہو سکے۔ سلطان کے اٹھتے ہی وہاں پر موجود درباری ایک دوسرے کے کانوں میں خسر خسر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یقیناً سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، ورنہ یہ لڑکی تو صاف صاف جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کوئی مجنوں ہی کر سکتا ہے جیسے یہ باتیں کر رہی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ سب سلطان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے سلطان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی اور دربار برخاست ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنی پسماندہ حالت کے ساتھ واپس کٹیا میں چلی آئی۔ اس کے پاس آخری امید صرف وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے جن کے پاس وہ انصاف کے لیے گئی تھی، اور اسے پوری امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اس کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے، کیونکہ ان کے انصاف کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور جس طرح کی فہم و فراست سے وہ فیصلے کرتے ہیں، یقیناً اس کی فریاد کے مطابق فیصلہ بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ اس لڑکی کا نام شہر بانو تھا، اور وہ ایک 19 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگائے میلی ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے چھپا کر رکھتے، گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے، جبکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی۔ لڑکی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ پردے کا اہتمام کر کے ہی باہر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی علاقے کو باش لڑکے اکثر اس کے گھر کے قریب ڈیرا ڈالے رکھتے، اس لڑکی کا چہرہ ایک بار دیکھ لینے کی خواہش رکھنے، لیکن اس لڑکی کے والد کے احترام کی وجہ سے وہ ایک حد سے تجاوز نہ کرتے۔ تاہم شہر بانو بخوبی جانتی تھی کہ وہ لڑکے کیوں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خود کو ڈھانپ کر رکھتی اور اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی۔ شہر بانو نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور وہ ہمیشہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شہر بانو جب جوان ہوئی تو اس کے رشتے کے لیے بہت سارے پیغامات آئے، لیکن اس کے ماں باپ نے ابھی کسی بھی پیغام کو منظور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی دین کے حساب سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کسی ایسے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو کہ حافظ قرآن ہو اور دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ شہر بانو کی ماں باپ اس لیے اس کے رشتے کے لیے تھوڑا سا فکر مند تھے، کیونکہ شہر بانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس کے لیے اچھا رشتہ چاہتے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی حافظ نعیم کا
رشتہ شہربانو کے لیے آیا تو اس کے والدین نے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا رشتہ تھا۔ شہربانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہوگی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہوگی۔ شہربانو بہت خوش تھی کیونکہ حافظ نعیم ہر لحاظ سے ایک اچھا معتبر رشتہ تھا۔ جوں جوں نکاح کے دن قریب آ رہے تھے شہربانو کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب ایسی گھبراہٹ فطری طور پر اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن شہربانو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبراتا کیوں ہے، بجائے خوش ہونے کے وہ عجیب سوچوں میں گھری رہتی ہے۔ شہربانو کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور اس کو دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے منع کر دے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا تھا، اس لیے خاموش ہو رہی۔ لیکن اپنی کیفیت کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی چھٹی حس بار بار اسے کسی غلط بات کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن شہربانو نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ شہربانو نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ذکر اور اذکار میں اضافہ کر دیا تھا، وہ اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن انہیں در حقیقت اندر کی بات کا علم نہیں تھا کہ شہربانو ایسا آخر کیوں کر رہی ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے شہربانو جب رات کے وقت سوئی تو اسی رات اسے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا جس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے سنگار کیا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے، لال رنگ کے سوٹ میں وہ بستر پر بیٹھی ہے۔ اتنے میں اس کا شوہر اندر کمرے میں آتا ہے اور شہربانو شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ سی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر قریب آتا ہے تو شہربانو کے بستر کے ارد گرد سانپ ہی سانپ آ جاتے ہیں۔ شہربانو گھبرا جاتی اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کا شوہر بھی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کے باہر بھاگنے کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ شہربانو بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بستر کو حیرانی سے دیکھتی ہے جہاں پر اب کوئی سانپ موجود نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر اتنے سانپ موجود تھے کہ شہربانو کو لگ رہا تھا کہ وہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیں، لیکن اس کے شوہر کے باہر بھاگتے ہی وہ سب سانپ غائب ہو گئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں شہربانو کی ایک دم آنکھ کھل گئی اور اپنے خواب کو سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا ہے۔ پہلے تو وہ اپنی ماں کو اس خواب کے بارے میں بتانے لگی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو رہی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور اس کی ماں بہت خوش تھی۔ اس طرح کے خواب کے بارے میں بتا کر وہ انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شہربانو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، تاہم اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مستقل پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر، ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور پھر جس دن اس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت بھی اس کے اوپر بہت گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے حافظ نعیم کو اپنی زوجیت کے حقوق دے دیے اور یوں وہ حافظ نعیم کے نکاح میں آ گئی۔ شہربانو کی رخصتی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی پر بہت اداس اور ملول نظر آ رہے تھے کیونکہ شہربانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔ تاہم شہربانو دل میں ڈھیروں وسوسے لیے رخصت ہو کر حافظ نعیم کے گھر آ گئی۔ جیسے کسی نے بھی شہربانو کو دیکھا اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ خود حافظ نعیم بھی شہربانو کی پہلی جھلک دیکھتی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شہربانو اس وقت اپنے کمرے میں موجود حافظ نعیم کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ان کی شب اور اسی تھی۔ حافظ نعیم کے انتظار میں شہربانو کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ شہربانو اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہربانو ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اٹھتے ہی درد کی کراہیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جس پر جگہ جگہ کھروچوں کے نشان تھے جیسے کسی نے اس کے جسم کو نوچا ہو۔ شہربانو کی حالت اس وقت خراب تھی اور اس سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور رونے والی ہو گئی تھی۔ شہربانو نے اونچی اونچی آواز میں اپنے شوہر کو پکارا، لیکن وہاں پر ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک پھیلتا سناٹا اور اندھیرا اس کا ساتھی تھا۔ شہربانو زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر اسے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی کی ہے، لیکن شہربانو کو اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ شہربانو اپنے جسم پر موجود لباس کو دیکھ رہی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اسے جھانکتی ہوئی کھروچیں
صاف نظر آ رہی تھی۔ شہر بانو کو ایک دم خود سے گھن محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ مار مار کر جیسے ان کھروچوں کو مٹانا چاہتی تھی، لیکن وہ کھروچیں مستقل اس کی جگہ پر موجود تھی۔ شہر بانو رونے لگے، روتے روتے جب جانے کب بے ہوش ہوگی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اسی بستر پر موجود تھی جہاں پر وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ شہر بانو ایک دم اٹھ بیٹھی اور اس کا شوہر سامنے خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں ایسے کسی بھی بدکار عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی جو شادی کی پہلی رات ہی میرے گھر سے غائب ہو جائے اور کہیں اور منہ کالا کر کے واپس آ جائے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حافظ نعیم نے اس کے بعد اسے 3 بار طلاق دے دی۔ شہر بانو اسے روکتی رہ گئی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ اس میں شہر بانو کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شہر بانو کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن حافظ نعیم نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ شہر بانو اپنے دکھتے ہوئے وجود کو اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن جو رات کے وقت طلاق یافتہ ہو گئی تھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسے یہاں سے راستے کا تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اندازے سے ہی اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سارے راستے وہ روتی ہوئی آئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری بے بسی تھی اور سارا وجود دکھ کی حالت میں تھا۔ شہر بانو سارے راستے سوچتی آئی آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا، کون اس کے ساتھ ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے، لیکن شہر بانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ آخر وہ انہیں جا کر کیا بتائے گی کہ وہ کیوں طلاق لے کر آ گئی ہے، اس کے شوہر نے کیوں اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ شہر بانو یہی سب کچھ سوچتی ہوئی جب ان کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی ہمت یہیں تک تھی۔ شہر بانو کو جب ہوش آیا تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد پریشان بیٹھے تھے، تاہم اس وقت شہر بانو کا وجود چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ شہر بانو ان دونوں کی طرف دیکھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی شہر بانو کیا ہوا ہے بیٹا، تو رات کو دروازے پر بے ہوش پڑی تھی، کیا ہوا ہے، آخر کچھ تو بتا تو صحیح۔ شہر بانو کی ماں نے اس سے پوچھا تو شہر بانو کے پاس اس وقت سوائے آنسو کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شہر بانو پر گزرنے والی قیامت کا کچھ تو اندازہ تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور جب شہر بانو روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران انہیں ساری بات بتائی تو وہ دونوں حیرت اور پریشانی کے مارے دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر بانو ایسی کوئی بات کر سکتی ہے یا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ شہر بانو کا باپ ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہنے لگا بیٹی مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی ایسا ہے؟ شہر بانو نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس کے باپ کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ان دونوں کو شہر بانو کا غم کھانے لگا۔ ایک تو نہ جانے کس نے شہر بانو کے ساتھ یہ بدکاری کی اور پھر دوسری طرف اس کے شوہر نے اس جرم کی پاداش میں اسے طلاق دے دی۔ شہر بانو اب عدت میں تھی، وہ قاضی کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس معاملے کو پیش کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا کہ کہنے لگے کہ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم قاضی کے پاس مت جاؤ، اگر تم قاضی کی عدالت میں پیش ہوگے تو ہماری عزت اچھالی جائے گی، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے اور ان سوالوں کے نتیجوں میں طرح طرح کی باتیں باہر آئیں گی، ہم نہیں چاہتے کہ تم پر یا ہمارے اوپر کوئی حرف آئے، اس لیے اس بات کو خاموشی سے پی جاؤ۔ لیکن شہر بانو کے اوپر اس رات نے جو گہرے اثر چھوڑے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے وجود پر اتنے گھنونے زخم لگے اور پھر ان زخموں کے نتیجے میں اس کی روح درد محسوس کرتی رہی۔ شہر بانو سے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قاضی کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے التجا کے آگے وہ بے بس ہو گئی اور اس نے قاضی کے پاس جانے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ وہ خاموشی سے گھر بیٹھ گئی، لیکن جب اسے اپنے جسم پر موجود کھروچیاں نظر آتی تو اس کی کیفیت دورے والی ہو جاتی اور اپنے ہاتھوں کو پھیر کر ان نشانوں کو ہٹانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مارنے لگتی۔ اس کے ماں باپ اسے سنبھالتے نڈھال ہو رہے ہوتے تھے، لیکن شہر بانو کی حالت کافی دیر اسی طرح رہتی، پھر وہ اسی دورے کی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتی اور اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہربانوں کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اس کی شادی کی تھی، انہوں نے اس کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیٹی نہ تو ختم ہونے والے زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہربانوں کے ماں باپ کو اب صرف اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ شہربانوں کی عدت تو ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ اس کے ماں باپ اس کا بہت خیال رکھتے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے رہتے، اس کی صحت کا خیال رکھتے۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، یہی وجہ تھی کہ وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ شہربانوں کو جب بھی وہ رات یاد آتی تو وہ جلنے لگتی، اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپنے لگتی۔ شہربانوں کو اکثر ایک خواب پریشان کرتا۔ جب سے وہ طلاق ہو کر گھر واپس آئی تو وہ خواب اسے ہر ہفتے 15 دن کے بعد دکھائی دیتا۔ وہ دیکھتی کہ وہ دلہن کے لباس میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دو وجود جھکے ہوئے ہیں۔ وہ دو وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی قد و قامت میں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ شہربانوں کے اوپر جھکے ہوتے ہیں۔ شہربانو جب یہ خواب دیکھتی تو ایک دم چلا کر اٹھ بیٹھتی اور اسے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوتے، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ وہ آج تک اس خواب کو سمجھ نہیں سکی تھی، اپنے ماں باپ کو وہ اس کے بارے میں بتا نہیں سکی۔ شہربانو کی طلاق کو سال گزر چکا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اسے اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کا سوچا۔ شہربانو سے جب انہوں نے بات کی تو وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے میرے ساتھ کیا ہوا، اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ شہربانو نے بے بسی بھرے لہجے میں دکھ سے کہا تو اس کی ماں فوراً تڑپ اٹھی اور کہنے لگی اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، تم پریشان نہ ہو، اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، آپ کی بار سب اچھا ہو جائے گا، تم یقین رکھو۔ شہربانو کی ماں نے اسے تسلی دی تو شہربانو بے بس ہی ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول ہی نہ سکی اور یوں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھا۔ یہ رشتہ ایک دینی عالم کا تھا جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کی پہلے 2 بیٹیاں تھیں کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنا گھر سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ساتھ چاہتے تھے، یوں شہربانو کو نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہربانو اس بار بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسے رہ رہ کر پچھلی بات یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اب ایسا کچھ بھی نہ ہو اور اس کا گھر بس جائے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے سکون آ جائے، لیکن شاید اس کی قسمت میں ابھی اور پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس لیے جیسے ہی شہربانو کی رخصتی ہوئی وہ کمرے میں تنہا تھی تو اب کی بار بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ شہربانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ وہ شہربانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی، میں کب سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا تھا، جبکہ شہربانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے علم نہیں میں کہاں گئی تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہربانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یوں یہ بحث بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہربانو دوسری بار طلاق کا داغ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی آئی۔ اس کے بعد ماں باپ نے جب دوبارہ اس سے دروازے پر دیکھا تو ان کی ہمت جیسے ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی، وہ شہربانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھے تھے۔ اب کی بار انہیں شہربانو سے کچھ بھی پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا کیونکہ شہربانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف صاف لکھی ہوئی تھی۔ شہربانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، جس پر زخموں کے نشان تھے اور وہ اس وقت اتنی نڈال تھی اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہربانو کے بال بکھر کر الجھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی۔ شہربانو اب کی بار بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی اور بین کرنے لگی۔ اس کی ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن شہربانو اس وقت درد کے انتہا پر تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات شہربانو وہ اسی حالت میں رہی اور پھر روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ شہربانو کہنے لگی کہ اگر آپ دونوں میرے ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن اب کی بار میں سلطان کے دربار میں جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگوں گی۔
بے وجہ مجھے 2 بار طلاق ہوئی، مجھے بد کردار کہا گیا، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئیں، میرے وجود کو نوچا گیا، میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ اور آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے، کیا کریں؟ شہر بانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان دونوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈھال بیٹھے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تاہم جیسے ہی دربار کا وقت شروع ہوا تو شہر بانو دربار چلی آئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر اور تنہا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ اس نے وہاں پر اپنی عرضی جمع کروا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے دربار میں اس سے مل کر جانا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کے دربان اسے واپس بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہیں پر بیٹھی رہی اور اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی دربار لگے گا وہ سلطان سے مل کر جائے گی، اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ سلطان کو بتا کر جائے گی۔ اس لڑکی کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ دربان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی جب دربار لگ چکا تو وہ فوراً کھڑی ہوئی اور اب کی بار دربانوں نے اسے نہیں روکا تھا۔ وہ سیدھی سلطان کے دربار حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اس کی لڑکی کو اس حلیہ میں آتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پاس بیٹھے مشیر سے اس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ شہر بانو پہلے ہی عرضی جمع کروا چکی تھی۔ مشیر نے اس کی عرضی پڑھ کر سنائی۔ سلطان حیرانگی سے وہ عرضی سن کر کہنے لگا، اے نوجوان لڑکی، تم بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ تم نے عرضی میں جو یہ ساری باتیں لکھی ہیں کیا وہ سب سچ ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں شہر بانو اٹھ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، میں نے اس عرضی میں جو کچھ لکھا وہ سب سچ ہے، وہ سب میری آپ بیتی ہے۔ یہ دیکھیں، میرے جسم پر ابھی بھی ان کھرونچوں کے نشان ہیں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے بال الجھے اور بکھرے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں اور میں اس وقت غم اور ماتم کی مجسم تصویر بنی ہوئی ہوں۔ میں کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے ساتھ 2 بار ایسا ہو چکا ہے اور ناحق مجھ بے گناہ کو میرے شوہر نے دونوں بار طلاق دے دی۔ میں کب تک اس اذیت سے گزرتی رہوں گی؟ مجھے اس سے نجات دلائیں۔ اس لڑکی نے اپنی فریاد دربار میں رکھی تو سلطان کہنے لگا، لیکن تم نے تو اپنی عرضی میں کہا ہے کہ 2 جنات تمہارے اوپر بدکاری کرتے ہیں، آخر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی ذی ہوش انسان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سلطان نے قدر غصے سے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان جنات کو بارہا اپنے خواب میں دیکھا، وہ قد و کامت میں بہت بڑے ہیں اور آج تک ان کے چہرے پر میرے سامنے واضح نہیں ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ عام انسان نہیں ہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ دونوں ہی مجھے غائب کر کے لے جاتے ہیں، پھر میرے ساتھ بدکاری کر کے مجھے واپس وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں، مجھے ان کے اپنے ساتھ لے جانے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ مجھے کیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور دونوں بار ان کی بدکاری کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا اور مجھے طلاق ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے انصاف مانگنے کھڑی ہوئی ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ شہر بانو نے وضاحت سے کہا تو سلطان کہنے لگا، کیسے میں تمہیں انصاف دے سکتا ہوں؟ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم جنات کی بدکاریوں کا نشان بنی ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، یہ دیکھیں، یہ میرے بدن پر جو نشان ہے، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ اور پھر آپ ہی بتائیں، بند کمرے میں سے میں کیسے وہاں سے چلی گئی جبکہ باہر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں خود کمرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس جنگل میں تھوڑا سا ہوش آیا تھا اور میں نے اپنے اوپر جھکے ہوئے 2 جنات کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں، جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو کسی کو تو نظر آتا، کوئی تو اسے دیکھتا۔ شہر بانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو سلطان خاموش ہو گیا۔ اس وقت سارے دربار پر سناٹا طاری تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ سلطان کو بھی پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لہذا وہ کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہا۔ تمام درباری اس کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ابھی کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا اور اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے
کہ جیسے ہی یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ اس کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فراست کا کیل ہو گیا۔ سلطان نے جس انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، سب حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ شہر بانو بھی حیران و پریشان کھڑی تھی، اور وہ دوبارہ سے اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کے لیے آئی تھی، اس لیے وہ سلطان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہر بانو اپنے دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا، یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا۔ تاہم شہر بانو نے اسے گن گن کر گزارا تھا، اور جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی تو سلطان کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ شہر بانو اسی دن سے تو ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مستق اب اسے جانا ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پہلے ہی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ انہیں جو پہلے لوگوں کی باتوں کا خوف تھا، اب وہ خوف اتر چکا تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی سکون سے گزار سکے۔ شہر بانو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی وہ سب لوگ موجود تھے جو پہلے اس فیصلے کے وقت تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہر بانو کے سچ اور جھوٹ سے پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہر بانو کا نکاح سلطان کے خاص وزیر کے ساتھ بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس وقت سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی۔ وہ اسی طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شہر بانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر آج بھی پہلے کی طرح ہی ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، شہر بانو کی پریشانی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے شوہر اس کے پاس کمرے ہی میں موجود رہا۔ اس نے شہر بانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شہر بانو سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن شہر بانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر جیسے ہی رات دوسرے پہر میں داخل ہوئی تو شہر بانو کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی دکھائی اور اس کے قریب ہو گیا۔ شہر بانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام وہاں پر جمع تھا۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رات اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ایک بار پھر سے اسے طلاق ہو گئی؟ کیا ایک بار پھر سے اسے جنات اٹھا کر لے گئے؟ کیا ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے، اور لوگ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا جب تک کہ وہ لڑکی یہاں آ نہ جاتی۔ سلطان کا دربار لگ چکا تھا اور سلطان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہر بانو اور اس کے شوہر دونوں اس دربار میں چلے آئے۔ شہر بانو اس وقت پورے حواسوں میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کے جسم پر کھروچیں نظر نہیں آ رہی تھیں اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہر بانو کو اس صاف ستھری حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شہر بانو بہت زخمی حالت میں ہوگی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شہر بانو کے ماں باپ بھی وہیں پر موجود تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تعظیماً جھک کر انہیں سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ آج دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ باہر تک کھڑے تھے اور سلطان کے اس طریقے فیصلے کے منتظر تھے کہ پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ سلطان کے چہرے پر بھی اس وقت تھوڑی بے چینی تھی۔ انہیں بھی اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا تاکہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکیں۔ کچھ دیر کے بعد دربار کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ شہر بانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہر بانو کی شادی ہوئی تھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے شہر بانو سے پوچھا، کہو لڑکی، رات کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان نے بارو انداز میں پوچھا تو شہر بانو تعظیماً جو کر کہنے لگے، سلطان محترم، رات تو سب خیریت رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا پہلے دو بار ہوا تھا۔ شہر بانو نے آہستہ آواز میں کہا تو سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگے،
کہ رات کیا معاملہ پیش آیا، کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، اور اگر یہ اب سچ کہہ رہی ہے تو پھر پچھلی دو بار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کیا تو وزیر کا بیٹا تعظیماً جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا، میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا، آپ کی ہدایت کے مطابق میں ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا، یہ سو گئی تھی اور میں اپنے حقوق زوجیت ابھی ادا کرنے ہی والا تھا کہ ایک دم میری بیوی نے مجھے پیچھے جھٹکا دے دیا اور اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا، اور یہ ایسے ہی اٹھ کھڑی ہوئی جیسے نیند میں ہو اور پھر باہر کی طرف لپکنے لگی۔ میں نے ایک دم اسے روک دیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، میرے پوچھنے پر بھی یہ کچھ نہیں بولی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے جانے دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نکل گئی اور مجھے تشویش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یہ مختلف راستوں سے گزر کر جنگل کی طرف جا رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا اور یہ نیند میں چلتی جا رہی ہے، یہ ہوش و ہوا سے بیگانہ چل رہی تھی۔ جنگل میں راستے میں کئی جھاڑیوں نے اسے زخمی کیا، ایک جگہ اس کے کپڑے اٹک کر پھٹ گئے، جبکہ یہ پھر بھی نہیں رکی، آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر یہ وہاں رک گئی اور وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد یہ یوں ہی اٹھ کر واپس آ گئی، تاہم اب اس کے چہرے پہ درد اور تکلیف کے آثار تھے، اور اس طرح واپس گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، یہ اس طرح کیا کر رہی ہے، نیند میں چل کے جانا اور پھر اسی طرح واپس آنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد ساری رات میں سو نہیں سکا۔ وزیر کے بیٹے نے سلطان کے آگے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا، آخر پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں واضح تھیں کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانو کے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا، کیا تمہاری لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے؟ شہربانو کی ماں نے کہا، سلطان معظم، جب یہ چھوٹی تھی تو تب اسے یہ بیماری ہوئی تھی، حکیم صاحب نے علاج کر دیا تھا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی یہ پریشان ہوتی ہے یا اسے کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو پھر یہ اس خوف سے بھاگنے لگتی ہے اور نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ شہربانو کی ماں نے بتایا کہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آخر یہ جنگل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ تو سلطان کے استفسار پہ شہربانو کی ماں کہنے لگی، سلطان معظم، یہ جب چھوٹی تھی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے جنگل کی طرف لے گیا تھا، وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی، میری بچی اس کے بعد ہمیں نیم مردہ حالت میں ملی تھی، اس واقعے کے بعد ہی اس پہ اثر ہو گیا اور یہ نیند میں چلنے لگی۔ شہربانو کی ماں نے روتے ہوئے کہا تو سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ سلطان نے فوراً شہربانو کی ماں سے کہا کہ وہ کون لوگ تھے، کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایت کی تھی؟ سلطان نے اپنے مخصوص جلالی انداز میں پوچھا تو شہربانو کی ماں جھجک کے کہنے لگی کہ ان لوگوں کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت نہیں کی، میری بچی مرتے مرتے بچی تھی، تو میرے شوہر نے منع کر دیا تھا کہ اگر قاضی تک یہ بات گئی تو پھر میری عزت سر بازار اچھالی جائے گی، اور اس لیے انہوں نے شکایت کرنے سے روک دیا تھا۔ شہربانو کی ماں کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی۔ پھر ایک دم شہربانو سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی یاد ہے وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ بدفعلی کی؟ سلطان کا سوال سن کر شہربانو نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی سارا دربار جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اگر شہربانو اسے پہچانتی ہی تھی تو اس کا مطلب کہ آج اسے سرعام پھانسی دی جائے گی، ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانو سے پوچھا، کون ہے وہ؟ بتاؤ لڑکی تاکہ اسے سزا مل سکے، وہ یہ بدفعلی کر کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تم نے پہلے ہی اس کے خلاف شکایت کی ہوتی تو آج وہ یہاں زندہ نہ ہوتا۔ سلطان نے بہت غصے اور جلالی سے کہا تو شہربانو نے ایک سمت کو اپنی انگلی اٹھا دی، اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران و پریشان رہ گیا، اس کے ساتھ کھڑا اس کا شوہر بھی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہربانو کی نشاط نہیں کرنے پر سلطان نے دوبارہ اسے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ یہی وہ آدمی ہے؟ شہربانو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سلطان نے فوراً اپنے خاص وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور جس کے اس وقت رنگ اڑے ہوئے تھے، اور شہربانو نے اسی کی طرف انگلی کی تھی۔ سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں اس سے پوچھا، کہو اپنی سواری میں تمہیں کچھ کہنا ہے؟ لیکن اس وقت وزیر خاص کے پاس کچھ کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ شہربانو کے شوہر ملامت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اس طرح کی بدفعلی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ سنا دیا، وزیر خاص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، وہ رحم کی اپیل کرتا رہ گیا لیکن سلطان نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ سلطان نے شہربانو کے شوہر کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ وہ شہربانو کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرے،
اور اس کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزاری جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سلطان شہر بانو کے ماں باپ کو بھی اس بات کی سرزنش کی کہ آخر انہوں نے پہلے کیوں حقیقت چھپائی، انہیں پہلے ہی اس عمل کے بارے میں قاضی کے پاس چلے جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سلطان دربار میں موجود سب لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جب بھی کچھ ایسا واقعہ ہو تو لازمی قاضی کے پاس جائیں، اس سے انصاف مانگیں تاکہ آپ کے مجرم کو وقت بر وقت سزا مل سکے۔ سلطان کے فیصلے پر سارا مجمع اششکار اٹھا، ہر ایک نے سلطان کے فیصلے کو سراہا تھا اور ان کی فہم و فراست کے گن گانے لگا۔ اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ وزیر کا بیٹا اس وقت گہرے دکھ میں مبتلا تھا۔ شہر بانو اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک دم کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میرے باپ کو معاف کر دینا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ شہر بانو کے شوہر نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی تو وہ اپنے شوہر کے دونوں ہاتھ تھام کر رونے لگے اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ ناحق معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ شہر بانو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی۔ آج اس کے ماں باپ بھی مطمئن تھے، ان کے دل سے بھی جیسے بھاری بوجھ کم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں شہر بانو کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم بچپن میں تیری حفاظت نہیں کر سکے اور پھر مجرموں کو سزا نہیں دلا سکے، وہ کام بھی تو نے خود ہی کیا۔ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تھے، ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو تیری شادی نہیں ہو سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے آپ میں ہی گھلنے لگے اور اس کام کو برداشت کرنے لگے، لیکن تو نے ہمت دکھا کر آج ایک مثال قائم کر دی ہے، اپنے لیے خود انصاف لیا ہے اور کیا خوب انصاف ہوا ہے۔ میرا رب آگے معاملات میں بھی تمہاری اسی طرح مدد فرمائے۔ شہر بانو کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو شہر بانو کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ تھے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب میں سر اٹھا کر جیت سکوں گی اور مجھے کسی کی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ شہر بانو نے ایک عزم سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہر بانو کا انصاف مل گیا تھا اور اگلے دن وزیر خاص کو شہر کے مخصوص چوراہے میں سرعام پھانسی دے دی گئی تھی تاکہ ساری عوام اس سے عبرت پکڑے اور کوئی بھی دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس واقعے کے بعد شہر بانو کا شوہر یوں تو اپنے باپ کی حرکت کی وجہ سے اس سے شرمندہ رہا، لیکن شہر بانو کی محبت اور خدمت اس کا دل جیت گئی اور وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اپنی زندگی خوشیوں سے بھرپور گزارنے لگے۔ ان دونوں کے 2 بچیاں اور اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہے۔ شہر بانو کو اب دوبارہ کبھی نیند میں چلنے کا دورہ نہیں پڑا اور نہ ہی اسے کبھی برے خواب آئے۔